TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو G7 رہنماؤں کے سربراہ اجلاس کے دوسرے روز وہاں موجود ہیں، جس میں پوپ فرانسس کی خصوصی شرکت ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو G7 رہنماؤں کے سربراہ اجلاس کے دوسرے وہاں موجود ہیں، جس میں پوپ فرانسس کی خصوصی شرکت ہوگی۔ پوپ کو مصنوعی ذہانت کے وعدوں اور خطرات کے بارے میں رہنماؤں سے خطاب کرنا ہے۔ ان سے یوکرین پر روس کے مکمل حملے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل حماس جنگ کے پرامن خاتمے کے لیے اپنی اپیل کی تجدید کی بھی توقع ہے۔ G7 ممالک کے رہنماؤں نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ روس کے منجمد مرکزی بینک کے اثاثوں سے حاصل ہونے والے منافع پر سود کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین کو $50 بلین امریکی ڈالر کا قرض فراہم کریں گے۔ کینیڈا نے اپنی طرف سے قرض کی مد میں $5 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے سربراہی اجلاس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ون آن ون ملاقات کی اور کہا کہ کینیڈا پہلا ملک ہے جس نے معاہدے میں اپنے تعاون کا اعلان کیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ ان اثاثوں کو استعمال کرنے کا خیال جنگ کے آغاز سے ہی زیر غور ہے اور کینیڈا اس پر سب سے پہلے آگے بڑھنے والا تھا۔ زیلنسکی نے ٹروڈو کو بتایا، آپ کی بلند آواز کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ تعمیر نو میں بھی یوکرین کی مدد کرے گا۔ ٹروڈو نے جمعے کی صبح یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن سے ملاقات کی۔ ٹروڈو صبح ہجرت پر ایک ورکنگ سیشن میں تھے، جبکہ لیڈران انڈو پیسیفک اور اقتصادی سلامتی پر ورکنگ لنچ کا اہتمام کریں گے۔ سمٹ کی میزبان اٹلی اور اس کی دائیں بازو کی وزیر اعظم جارجیا میلانی کے لیے ہجرت ایک ترجیح ہے، جو یورپ پر مہاجرین کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے افریقی ممالک کے لیے سرمایہ کاری اور فنڈنگ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹورنٹو کی ہاؤسنگ کمیٹی نے پورے شہر میں $350 ملین سے زیادہ کی لاگت سے تقریباً 6000 نئے رینٹل یونٹس بنانے کے منصوبے کی توثیق کی ہے۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کی ہاؤسنگ کمیٹی نے پورے شہر میں $350 ملین سے زیادہ کی لاگت سے تقریباً 6000 نئے رینٹل یونٹس بنانے کے منصوبے کی توثیق کی ہے تاکہ ترقیاتی پائپ لائن سے پروجیکٹس کو بحال کیا جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رینٹل ہاؤسنگ سپلائی پروگرام کے ساتھ شہر بلڈرز کو $260,000 فی یونٹ تک فراہم کرے گا تاکہ 18 سستی ہاؤسنگ رینٹل اور کرائے کے لحاظ سے آمدنی والے منصوبوں کی ترقی کو تیز کرنے میں مدد ملے۔ اس نقد رقم سے اعلیٰ شرح سود اور افراط زر کی لاگت کو پورا کرنے میں مدد ملے گی، جس کی وجہ سے پروجیکٹ پہلے ہی رک گئے ہیں۔ ہاؤسنگ کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ اگر کونسل سے اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو یہ منصوبہ انہیں اگلے 18 ماہ کے اندر ان منصوبوں کی تعمیر شروع کرنے کی اجازت دے گا۔ ہم ان لوگوں کے لیے صحیح رہائش تعمیر کر رہے ہیں جو ٹورنٹو شہر میں گھر حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہمیں مقامی حکومت کے طور پر کام کرنے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم سپلائی کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان مارکیٹ کے منصوبوں کو آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام سستے کرایوں کے لیے مخصوص تعریفیں طے کرے گا، جس میں اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے لے کر $1088 میں ایک بیڈ روم یونٹ تک 1378، 2 بیڈ روم $1992 اور 3 بیڈ روم $2190 میں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت فراہم کردہ مالی مراحل سرکاری اور نجی شعبے کے معماروں کے لیے کھلی ہیں، لیکن شہر کو اس پروگرام کے ساتھ غیر منافع بخش کوآپس میں اور مقامی قیادت والے ڈیولپرز کے اندر صلاحیت بڑھانے کی امید ہے۔ ٹورنٹو کی میئر اولیویا چاؤ نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب شرح سود اور قرضے لینے کے اخراجات زیادہ ہیں اور نجی شعبے سست روی کا شکار ہیں، شہر اس کی رفتار بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فائنینسنگ کی صلاحیت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں کم لوگ تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی منظوری اور اجازت دے دی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہر ایک عوامی ڈیولپر کے طور پر قدم رکھ رہا ہے۔ سٹی کونسل کو اس ماہ کے آخر میں اس منصوبے کی حتمی منظوری ملے گی۔ ٹورنٹو کے آس پاس کے کئی علاقوں کے لیے جاری ٹورنیڈو واچ ختم ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو کے آس پاس کے کئی علاقوں کے لیے جاری ٹورنیڈو واچ ختم ہو گئی۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعے کو شہر میں بارش کا امکان ہے، جبکہ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں گرم اور مرطوب حالات متوقع ہیں۔ گرمی سے متعلق اثرات جیسے ہیٹ تھکن یا ہیٹ اسٹروک پر دھیان دیں۔ وافر مقدار میں پانی پینا یاد رکھیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو شہر میں دھوپ نکلی رہے گی اور درجہ حرارت دن کے اوقات میں 21 اور رات کے اوقات میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اتوار کے روز دن کے اوقات میں شہر میں بادل چھائے رہیں گے اور درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے، جو رات میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا، جبکہ شہر میں بارش کا بھی امکان ہے۔ جمعرات کو ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کینیڈا کے ماہرین موسمیات کی طرف سے جاری کردہ طوفان کی درجنوں گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں۔
جنوبی اونٹاریو کے بڑے حصے زیادہ تر کاٹیج کنٹری ایریا میں زیادہ تر دن کے لیے نگرانی میں رہتے تھے۔ یہ ایک خطرناک اور ممکنہ طور پر جان لیوا صورتحال ہے۔ ماحولیات کینیڈا نے پہلے خبردار کیا تھا، سخت موسم کے لیے تیار رہو، اگر خطرناک موسم قریب آ جائے تو فوراً ڈھانپ لیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے صورتحال کو خطرناک اور ممکنہ طور پر جان لیوا قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر ان کے علاقے میں بگولا بنتا ہے تو وہ احاطہ کریں۔ کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش اور نکل سے ٹونی سائز کے اولے بھی پڑنے کا امکان ہے۔ جمعرات کے جنگلی موسم کی زد میں آنے والے صوبوں کے مختلف حصوں سے طوفان کی فوٹیج شیئر کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر جانا۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ گھڑیاں پیل ریجن میں کیلیڈن کے ساتھ ساتھ شمالی یارک ریجن میں نیو مارکیٹ اور جارجینا اور شمالی ڈرہم ریجن میں آکسبرج اور بیورٹن پر لگائی گئی تھیں، لیکن یہ سب رات 11 بجے تک ختم ہو چکی تھیں۔ 5 روزہ مناسک حج کی ادائیگی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مینا میں لاکھوں حجاج کی خیمہ بستیاں آباد ہو گئیں جہاں وہ قیام کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ 5 روزہ مناسک حج کی ادائیگی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مینا میں لاکھوں حجاج کی خیمہ بستیاں آباد ہو گئیں جہاں وہ قیام کریں گے۔ دنیا بھر سے 15 لاکھ عازمین حج کے لیے سعودی عرب پہنچے ہیں، جن میں 1,60,000 پاکستانی عازمین بھی فریضہ حج ادا کریں گے، جبکہ تقریباً 4 لاکھ مقامی عازمین اس سال فریضہ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو جمعے کو منی میں قیام کے دوران حجاج 5 وقت کی نماز اور عبادات بجا لائیں گے۔ 15 جون ہفتے کی صبح عازمین حج میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات میں حج کے خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جائے گی۔ مغرب سے پہلے حجاج کرام مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے، جبکہ مزدلفہ میں ہی حجاج شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے۔ حجاج کرام رات مزدلفہ میں ہی گزاریں گے، جہاں وہ آرام کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کریں گے۔ اتوار کی صبح حجاج کرام کی مینا میں واپسی ہوگی، جہاں شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد وہ جانور قربان کر کے سنت ابراہیمی ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی عازمین کا فریضہ حج مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد وہ اپنا سر منڈوا کر احرام کھول کر عام لباس پہنیں گے، جبکہ خواتین اپنے چوتھائی سر کے بالوں کا انگلی کی 1 پور برابر بال کٹوائیں گی۔ حجاج کرام 16 جون کو ہی بیت اللہ کے طواف کے لیے مکہ روانہ ہوں گے۔ 17 جون بروز پیر کو حجاج کرام ایک بار پھر رمی جمرات کریں گے اور سارا دن اور رات عبادت میں گزاریں گے۔ 18 جون منگل کو آخری بار تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کرام مغرب ہونے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیں گے۔ رواں سال سعودی حکام نے صرف حج پرمٹ اور نصب کارڈ رکھنے والے عازمین کے مقامات مقدسہ میں داخل ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کو سخت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں میں مقیم دنیا بھر سے آنے والے عازمین کو حج خدمات فراہم کرنے والے اداروں کی جانب سے شیڈول جاری کر دیے گئے ہیں، تاکہ اس کے مطابق عازمین احرام باندھ کر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ معلمین کی جانب سے عازمین کی سہولت کے لیے مختلف زبانوں کے مترجمین کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، تاکہ عازمین بروقت احرام باندھ کر مناسک حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو سکیں۔ حج کے عظیم الشان اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے مملکت کی جانب سے انتہائی منظم اور شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں سمیت حج آپریشن میں وزارت صحت، شہری دفاع، میونسپلٹی، ٹیلی کمیونیکیشن، محکمہ موسمیات اور دیگر سروسز فراہم کرنے والے اداروں کی ٹیمیں بھی منا کی عارضی خیمہ بستی میں موجود ہیں۔ مملکت کے مختلف شہروں سے آنے والے سعودی اسکاؤٹس بھی منا کی عارضی خیمہ بستی میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ وزارت تجارت کی جانب سے بھی تفتیشی ٹیمیں مشاعر مقدسہ میں تعینات کی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر برائے حج سیکیورٹی نے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں 8,000 کیمرے نصب کیے ہیں، جو مصنوعی ذہانت سے لیس ہیں۔ انہیں نگرانی کے لیے 500 سے زائد مقامات پر تقسیم کیا گیا ہے، جس کا مقصد حج موسم کے دوران سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ G7 ممالک کے رہنماؤں نے روس کے منجمد اثاثے اسی کے خلاف استعمال کرنے کے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ G7 ممالک کے رہنماؤں نے روس کے منجمد اثاثے اسی کے خلاف استعمال کرنے کے منصوبے پر اتفاق کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اٹلی میں G7 سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کے رہنماؤں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ روس کے منجمد اثاثوں سے یوکرین کو $50 ارب فراہم کیے جائیں گے۔ G7 کے اجلاس میں امریکہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، اٹلی، جاپان اور برطانیہ کے رہنما شریک ہیں، جو یوکرین اور غزہ کی جنگوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ افریقہ اور بحر ہند و بحر الکاہل کے خطے سے تعلق رکھنے والے
ترقی پذیر ممالک کے رہنما بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ حکام کا کہنا ہے G7 کے ارکان اس بات پر متفق ہیں کہ اس امداد سے جنگ سے تھکے ہوئے یوکرین کو اہم لائف لائن ملے گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی خصوصی طور پر اٹلی میں ہونے والے G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ آج وہ اپنے ہم منصب جو بائیڈن کے ہمراہ پریس کانفرنس کریں گے۔ روسی افواج نے 24 فروری 2022 میں یوکرین کے خلاف جنگ شروع کی تھی۔ امریکہ، یورپی یونین اور نیٹو اتحاد کے پشت پناہی اور سفارتی حمایت کے باوجود ابھی تک یوکرین تنہا ہی روسی افواج کا سامنا کر رہا ہے۔ یوکرین نے بارہا یورپی ممالک کے سامنے وسائل اور فوجی ساز و سامان کی کمی کا رونا رویا، لیکن اسے ہر بار معمولی فوجی امداد پر ٹرخا دیا گیا۔ واضح رہے کہ ماضی میں کیے جانے والے G7 کے کچھ فیصلوں کے عالمی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جن میں 2021 میں ملٹی نیشنل کمپنیوں پر ٹیکس لگانے کے معاہدے کی حمایت بھی شامل ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔